منی ہیبٹس نامی کتاب میں مصنف اسٹیفن گوز نے بہت ساری اچھی باتیں کہی ہیں، لیکن سب سے اچھی بات جو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی کام کرنا ہو تو اس کے بارے میں الٹا سوچیں، اسے جتنا ہو سکے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیں۔ ان تمام مراحل میں سے سب سے چھوٹے مرحلے کے بارے میں سوچیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ گھر میں 100 پودے لگانا چاہتے ہیں تو انہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں، ان کے سٹیپ بنائیں۔ اگر 100 پودے لگانے ہیں تو پہلے ایک پودا لگے گا، یہ ایک سٹیپ ہے۔ اس پودے کو لگانے کے لیے آپ کو ایک پودے کی ضرورت ہے، یہ ایک سٹیپ ہے۔ اور اس پودے کو لگانے کے لیے آپ کو ایک گڑھا کھودنا ہوگا، یہ بھی ایک سٹیپ ہے۔ اس گڑھے کو کھودنے کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک سٹیپ ہے۔ یہاں سب سے چھوٹا سٹیپ ہوا کہ آپ کو گڑھا کھودنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ پھر یہ سوچنے کے بجائے کہ پودا کیسے بڑا ہوگا، درخت کیسے بنے گا، پھل کیسے دے گا، کب دے گا، اب یہ سب سوچنے کے بجائے یہ سوچیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پودا بڑا نہیں ہو پاتا۔ آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں آئیں گی، خوراک کی کمی، کھاد کی کمی، دھوپ کی زیادتی یا کمی، پانی کی کمی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سب سے چھوٹی بات جو آپ کے ذہن میں آئے گی وہ ہوگی پانی کی کمی۔ اب پانی دینے کے لیے آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے اور کوئی برتن ہونا چاہیے جس کی مدد سے آپ پودے کو پانی دے سکیں۔ تو یہ سب سے چھوٹا سٹیپ ہو گیا۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے 100 پودے لگانے ہیں، آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ مجھے گڑھا کھودنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے اور پانی دینے کے لیے کسی برتن کا بندوبست کرنا ہے۔ اس سے ہوگا کیا کہ 100 پودے لگانے کا ٹاسک جو کہ پہاڑ محسوس ہو رہا تھا وہ کافی چھوٹا لگے گا۔ اسی طرح اگر آپ اپنے آپ کو ٹریڈنگ میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں $10 ملین ہوں، تو اس کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے۔ ایک تو آپ کو اکاؤنٹ چاہیے، اس کے بعد آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اکاؤنٹ $10 ملین تک کیسے پہنچے گا، بلکہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ میرے اکاؤنٹ کی گروتھ میں رکاوٹ ڈال سکتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کی اپنی غلطیاں ہیں جو کہ آپ ٹریڈنگ میں کرتے ہیں۔ ناٹ یوزنگ اے اسٹاپ لاس، اوور ٹریڈنگ، ریونج ٹریڈنگ، ناٹ ٹریڈنگ دا پلان، ایوریجنگ لوزنگ ٹریڈز، ناٹ انف ڈیمو، اسٹارٹنگ ٹو بگ، ٹیکنگ ہیوج رسک، فومو، چینجنگ اسٹریٹجی، پور رسک ٹو ریوارڈ ریشو، کنفرمیشن بائس، انڈیکیٹرز، ٹائم فریم۔ یہ تمام وہ غلطیاں ہیں جو ہر ٹریڈر کرتا ہے۔ انٹرنیٹ پر آپ کو ہر کوئی ان غلطیوں کے بارے میں بتائے گا، لیکن کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ یہ غلطیاں کیوں ہوتی ہیں، اور جب تک غلطی کی وجہ معلوم نہ ہو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ایک مثال پر غور کریں۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ دو مسئلے ہیں، ایک یہ ہے کہ جہاں انگلی رکھوں وہاں درد محسوس ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میری بائیں ٹانگ نیلی پڑ گئی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے، تمہاری ٹانگ میں زہر پھیل گیا ہے، اس لیے ہمیں تمہاری ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ ڈاکٹر نے مریض کی ٹانگ کاٹ دی۔ دوسرے دن وہ شخص پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری دائیں ٹانگ بھی نیلی ہو گئی ہے اور درد بھی اسی طرح ہے، جہاں ہاتھ لگاؤں درد ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی اور اس کی دونوں ٹانگیں نکلی لگا دی۔ دوسرے دن وہ شخص پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری نکلی ٹانگ بھی نیلی ہو گئی اور مجھے ابھی بھی ہاتھ کا وہی مسئلہ ہے، جہاں بھی چھوتا ہوں درد ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹر حیران ہوا اور دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کی انگلی زخمی ہے، جس کی وجہ سے وہ جہاں بھی ہاتھ لگاتا ہے وہاں درد ہوتا ہے، اور اس کی ٹانگیں اس لیے نیلی پڑ رہی ہیں کیونکہ اس کے کپڑوں کا رنگ نکل رہا ہے۔ اسی طرح جب تک آپ مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچتے آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ آپ کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں گی، مطلب آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، وہ برا ہے یا اچھا، ہم اپنے دماغ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ان تمام غلطیوں کی وجوہات کی بات کریں تو یہ تمام غلطیاں ہمارے دماغ کی وجہ سے ہوتی ہیں، جسے عام الفاظ میں سائیکالوجی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ٹریڈنگ میں اپنی غلطیوں کی وجوہات تلاش کرنے کے لیے ہمیں سائیکالوجی کو سمجھنا ہوگا۔ ٹریڈنگ سائیکالوجی، جس طرح جب کوئی بچہ کسی ڈاکٹر کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، یعنی سب سے پہلے اس کا دماغ تشکیل پاتا ہے۔ اسی طرح ٹریڈنگ کے اس بزنس میں آپ کا ذہن سب سے اہم ہے۔ اس ٹریڈنگ کے ذہن کو ٹریڈنگ سائیکالوجی کہا جاتا ہے۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو اس عمل کو سمجھنے کے لیے ہارٹ سرجن کی ایک مثال دی تھی۔ اس کے بعد ہارٹ سرجن بننے کے سارے پروسیس کو ٹریڈنگ سے منسلک کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اس سے میں نے سمجھایا تھا کہ 90% ٹریڈرز کیوں ناکام ہوتے ہیں۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ فی الحال اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ ٹریڈنگ سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے سائیکالوجی کو، نفسیات کو سمجھیں۔ سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے آپ کو ذہن کو سمجھنا ہوگا۔
کیونکہ یہ سائیکالوجی سارا دماغ کا ہی تو کھیل ہے۔ سائنسدان دماغ کو کئی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن میں سائنسدان تو نہیں ہوں، اس لیے میں یہاں 2 حصوں پر بات کروں گا جن کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جو کچھ بھی میں نے اپنی ریسرچ سے اور اپنے تجربے سے سیکھا، میں ان باتوں کو آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ بھی سمجھ سکیں۔ ہمارا دماغ 2 حصوں میں تقسیم ہے، کانشیس مائنڈ، سب کانشیس مائنڈ۔ کانشیس مائنڈ دماغ کا وہ حصہ ہے جو ہدایات کو حاصل کرتا ہے، ان کا جائزہ لیتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے۔ جب ہدایات پر جانچ پڑتال ہو جاتی ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے تو یہ فیصلہ سب کانشیس مائنڈ میں چلا جاتا ہے۔ یہ ریسرچ وغیرہ نہیں کرتا۔ جب ہمارے کانشیس مائنڈ کو ایک جیسی ہدایات بار بار ملتی ہیں، وہ ان پر ریسرچ کر کے فیصلے کرتا رہتا ہے۔ یہ ہدایات اور فیصلے سب کانشیس مائنڈ میں ذخیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں بات کی جائے تو کانشیس مائنڈ ہدایات کی جانچ پڑتال کرتا ہے، جبکہ سب کانشیس مائنڈ ان ہدایات اور ان کی جانچ پڑتال کے نتیجے کو اپنے اندر محفوظ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بچپن میں جب ہمیں پہلی بار 2+2 کرنے کا طریقہ سکھایا گیا تھا، 2+2 کرنے کی یہ ہدایات کانشیس مائنڈ میں چلی گئیں۔ ہمیں ٹیچر نے بتایا کہ کاغذ پر 2 لائنیں اوپر لگائیں، 2 نیچے لگائیں اور ان کو کاؤنٹ کریں۔ ہم اسی طرح 2 لائنیں اوپر لگاتے ہیں، 2 نیچے لگاتے ہیں، پھر ان کو جمع کرتے ہیں تو جواب آتا ہے 4۔ اب یہ سوال اور اس کا جواب سب کانشیس مائنڈ میں سٹور ہو جاتا ہے۔ اب اس سوال کا آنا اور اس سوال کے مطابق لائنیں لگانا، پھر ان کو جمع کر کے جواب نکالنا، یہ سارے کام کانشیس مائنڈ کرتا ہے، لیکن سب کانشیس مائنڈ میں صرف یہ سٹور ہوتا ہے 2+2=4۔ جب یہ سوال 2+2 بار بار دہرایا جاتا ہے تو یہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرض کریں کہ پہلی دفعہ اس کام کو کرنے میں ہمیں 2 منٹ لگتے ہیں۔ ہم نے اس سوال کو 4 یا 5 دفعہ کیا، اس کے بعد یہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں محفوظ ہو گیا۔ اب جب بھی سوال آتا ہے 2+2 تو ہمیں لکیریں کھینچنے کی ضرورت نہیں، ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے پاس اس کا جواب موجود ہے۔ اس لیے جو کام پہلے 1 منٹ میں مکمل ہوتا تھا وہ اب 2 سیکنڈ میں ہوگا۔ ایک اور مثال ہے کہ فرض کریں آپ کو کمپیوٹر پر ایک اپلیکیشن ٹائپ کر، آپ نے MS ورڈ کھولا اور اس میں ٹائپ کیا۔ جب ٹائپنگ ہو گئی تو آپ نے اس کے نام کا ایک فولڈر منتخب کر کے محفوظ کر لیا۔ اس تمام کام میں آپ کو 5 منٹ لگے۔ اب جب بھی آپ کو اس اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی، آپ کو ڈبل کلک کرنا ہوگا اور آپ کی اپلیکیشن آپ کے سامنے ہے۔ ٹائپنگ اور سیونگ تک کانشیس مائنڈ کا کام تھا، لیکن جب سیو ہو گیا تو یہ سب کام سب کانشیس مائنڈ میں چلا گیا۔ سب کانشیس مائنڈ کو کام کرنے کے لیے بہت کم وقت اور توانائی درکار ہوتی ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ کے تمام کام کرتا ہے، جیسے صبح اٹھنا، باتھ روم جانا، برش کرنا، نہانا اور تیار ہونا۔ اسی طرح جب ہم ٹریڈنگ کی طرف آتے ہیں تو ہم جو غلطیاں کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر دماغ کے اسی حصے کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ 20، 25 یا آپ جس عمر میں بھی ہیں، آپ نے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو معمول کے مطابق تربیت دی ہے۔ یہ پرانے ذخیرہ شدہ فیصلوں کی بنیاد پر فیصلے لیتا ہے، جس کو سائیکالوجی کہتے ہیں۔ جب بات ٹریڈنگ کی ہو تو ہم اسے ٹریڈنگ سائیکالوجی کہتے ہیں۔ ٹریڈنگ کے دوران ہم جتنی بھی غلطیاں کرتے ہیں وہ تمام غلطیاں ہماری غلط ذہنیت کی وجہ سے ہوتی ہیں، جسے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مائنڈ سیٹ اباؤٹ منی، مائنڈ سیٹ اباؤٹ ٹریڈنگ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ان ٹاپکس پر بات کریں گے۔